نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب کا نام ہے اسوہ حسنہ. یہ کتاب اختصار اور ترجمہ ہے امام ابن القیم کی کتاب زاد المعاد کا، جس کا نام ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. اس کو مختصر کیا گیا ہدی الرسول میں، اور ہدی الرسول کا پھر یہ ترجمہ ہے. اصل کتاب کیا ہے؟ زاد المعاد. کبھی نام سنا ہوگا، بہت مشہور کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. تو زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس کا ترجمہ ہے ہدی الرسول، اور اس کا اختصار ہے ہدی الرسول، اور پھر ہدی الرسول کا ترجمہ ہے اسوہ حسنہ. ترجمہ کیا ہے مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے، اور اس کو شائع کیا ہے قرآن آسان تحریک نے. پیج 9 نکالیے. مترجم کے دیباچے کو، یعنی مترجم کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مترجم. مترجم کا لفظ جو ہے وہ رے جیم میم سے ہے. رجم، رجم کہتے ہیں سنگسار کرنے کو. تو مترجم کا کیا معنی ہے؟ سنگسار کیا گیا. ایک تو اس نے آپ پر احسان کیا کہ علم کا ایک دروازہ کھول دیا، اور آپ نے اس کو، تو یہ تو حق ادا کرنا نہ ہوا. تو اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ مترجم. مترجم بھی نہیں بولیں گے. کیوں؟ مفعول ہو جائے گا جس کا معنی ہے جس کا ترجمہ کیا گیا. مترجم جس کا ترجمہ کیا گیا. تو اب کرنے والے کا اگر آپ نے ترجمہ کر دیا تو بھی درست نہیں. تو مترجم جو ہیں عبدالرزاق ملیح آبادی، وہ لکھتے ہیں امام ابن قیم کی سوانح عمری. سوانح عمری کیا ہوتی ہے؟ سوانح عمری، سوانح کس کی جمع ہو سکتی؟ سانحہ کی. ہم سانحہ کو عام طور پر کس معنی میں لیتے ہیں؟ حادثے کے معنی میں. تو مراد ہے حالات زندگی. عمری عمر سے، عمر کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو، یعنی زندگی کے حالات. امام ابن القیم کے حالات زندگی کے لیے یہ چند ورق ناکافی ہیں. البتہ اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید، زندگی بھر کے ساتھی، قید خانے کے ساتھی، یعنی صرف باہر ہی نہیں رہے، قید خانے میں بھی ساتھ رہے. یعنی خوشی اور غم، اچھے اور برے دونوں حالات میں ان کے ساتھ رہے اور ان سے فیضیاب ہوتے رہے. اور استاد کے بعد ان کے علوم کے نہایت قیمتی اضافے کے ساتھ، یعنی صرف ان کے علوم نہیں بلکہ اس میں اضافے کے ساتھ بہترین اسلوب پر شائع کرنے والے ہیں، یعنی ان کی کتابوں کو آگے بڑھانے والے ہیں. متاخرین میں شیخ الاسلام کے بعد ابن قیم کے پایا کا کوئی محقق اور مسلک سلف کا کوئی ایسا شارح نہیں گزرا. شارح کون ہوتا ہے؟ شرح کرنے والا، یعنی وضاحت کرنے والا. اس لیے ان کی تصانیف کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے. ابن قیم نے علاوہ اور قیمتی مصنفات کے ایک جلیل القدر مبسوط کتاب. مبسوط کا کیا معنی ہے؟ بہت پھیلی ہوئی. مبسوط کا لفظ بسط سے ہے، بے سین توئے. بساط کا لفظ بھی میری بساط میں نہیں، تو وہ بھی پھیلاؤ سے، یعنی میری وسعت میں نہیں مراد اس سے ہی ہوتے. تو مبسوط کتاب یعنی خوب وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے نام سے فن سیرت میں چھوڑی ہے. یہ کتاب اس قدر مشہور و مقبول ہے کہ اب کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے. تحصیل حاصل کا کیا معنی ہے؟ جو چیز حاصل ہو چکی اس کو پھر سے دوبارہ ذکر کرنا، اس کو پھر حاصل کرنا، یعنی جو کام ہو چکا اسے پھر کرنا. تحصیل حاصل. ابن قیم سے پہلے اور بعد میں، اصل میں اس وقت میں اردو بھی ساتھ پڑھا رہی ہوں کیونکہ شاید ان الفاظ کے ترجمے سے آپ کو تھوڑا آسانی ہو جائے. ابن قیم سے پہلے اور بعد میں بکثرت سیرت نگار گزرے، مگر کسی کو وہ مسلک نہ سوچا. مسلک کا کیا معنی؟ طریقہ. یعنی وہ طریقہ نہ سوچا جو انہوں نے زاد المعاد میں اختیار کیا. یعنی زاد المعاد کا انداز دوسری سیرت کی کتابوں سے بہت مختلف ہے.
لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمریاں یعنی حالات زندگی لکھے، مگر اس طرح کہ گویا کسی سپہ سالار کی سوانح عمری لکھ رہے ہیں. سیر، سیر کس کی جمع ہے؟ سیرت کی. تو سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت زندگی کا نمونہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی. سیرت کا لفظ سیر سے نکلے نا، سیر کہتے ہیں چلنے کو، یعنی آپ شروع سے آخر تک کن طریقوں پر چلے. لیکن جب آپ کی سیرت لکھی گئی تو عموماً کیسے لکھی گئی؟ کس نام سے لکھی گئی؟ سیر کے نام سے. اور کیا ہوتے ہیں سیر؟ سیر بیسیکلی جنگوں کے حالات اور جنگ کے بعد پیش آنے والے معاملات پر لکھی گئی. یہی تو یہ بات کہہ رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عموماً کس طرح لکھا گیا؟ جیسے ایک سپہ سالار کے حالات لکھے جاتے ہیں کہ اس نے کون کون سی جنگیں لڑی، اور پھر جنگوں کے بعد مال غنیمت کیسے تقسیم کیا، اور لونڈی غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جو مفتوحہ علاقے تھے ان کے بارے میں کیا احکامات دیے. اس کو سیرت کہا گیا. یعنی اصولی اور فقی اصطلاحات میں سیر نام سے یہی کچھ لکھا گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی رخ، یعنی ایک فاتح، ایک سپہ سالار کے حالات لکھ دیے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض یہی تھی؟ ایسے ہی کاموں کی وجہ سے تو دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور مسلمان صرف لڑنے جھگڑنے والے جنگجو لوگ تھے. پہلے آپس میں لڑتے تھے، پھر دوسروں سے لڑنے لگے، اور لڑ لڑ کے انہوں نے علاقے فتح کر لیے. اسلام کی یہ تصویر پیش کی جاتی. اس میں دوسروں کی غلط فہمی تو ہے ہی، لیکن کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے بھی اپنے دین کو پیش کیسے کیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی حیات طیبہ کی ہر بات دکھائی جاتی. طیبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک. یعنی آپ کی پاکیزہ زندگی کی ہر ادا دکھائی جاتی، اور اس کا نام سیرت ہوتا. جنگوں سے زیادہ اخلاقی اور معاشرتی اور خانگی حالات بتائے جاتے، کیونکہ ہر شخص کا واسطہ جنگ سے تھوڑی پڑتا ہے. زیادہ تر واسطہ کن چیزوں سے ہوتا ہے ہمارا؟ اخلاقی، معاشرتی، خانگی. خانگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھریلو حالات بتائے جاتے، اور امت کے سامنے اسوہ حسنہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھول کے رکھا جاتا کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں اور حالات میں اس سے شمع ہدایت کا کام لے سکتے. یعنی سیرت اس طرح ہمارے سامنے آتی کہ جب ہم اپنی زندگی میں کوئی کام کرنے لگتے تو ہمیں فوراً یہ پتا چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا تھا. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا. ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. جب آپ سیرت کی بات کرتے ہیں یا سیرت کا لفظ بولتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کس پہلو سے جاننا چاہتے ہیں؟ ہر پہلو سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیا تھے، کیسے تھے، گھر میں کیا کرتے تھے، گھر سے باہر کیا کرتے تھے، مسجد میں کیا کرتے تھے، بازار میں کیا کرتے تھے، اور پھر میدان جنگ میں کیا کرتے تھے. تو میدان جنگ تو محض ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے، لیکن وہ حصہ اتنا غالب کر دیا گیا کہ باقی چیزیں اس کے نیچے آ گئی. ابن قیم نے یہی ضرورت پوری کی. انہوں نے ایک انوکھا انداز اختیار کیا اور ان ساری چیزوں کو حدیث کی کتابوں سے، تاریخ سے نکال کر ایک عنوان کے تحت جمع کیا. اور زاد المعاد، معاد کس کو کہتے ہیں؟ بائی دی وے مجھے اس کو بھی ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. معاد کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کی جگہ. وہ کون سی ہے؟ وہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں کہاں لوٹ کے جانا ہے. ہاں پتہ کہاں لوٹ کے جانا ہے؟ آخرت میں. تو زاد کس کو کہتے ہیں؟ زاد راہ، یعنی سامان سفر میں جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، پاس ہے. تو معاد یعنی آخرت کے سفر میں جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو سرمایہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی عمل کا، اس کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا گیا. اور کس طرح، کون سا زاد المعاد؟ فی ہدی خیر العباد. خیر العباد سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بندوں میں سب سے بہترین. اور ہدی کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. یعنی سب سے بہترین بندے کے طریقے پر اپنی آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنا. جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا تھا، جو عمل انہوں نے کیے تھے، جیسے زندگی انہوں نے گزاری تھی، ہمیں بھی اسی کے مطابق چلنا ہے. اور زاد المعاد تصنیف کر کے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ آیت کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے بموجب بآسانی عمل کر سکیں. لیکن چونکہ زاد المعاد بہت ضخیم کتاب تھی. ضخیم کس کو کہتے ہیں؟
زخم کہتے ہیں ضاد سے دخم، یعنی بھاری بھرکم بڑی کتاب تھی، اور ہر شخص کے مطالعے میں بآسانی نہ آ سکتی تھی، اس لیے ضروری ہوا کہ مختصر کی جائے اور وہ تمام مباحث نکال دیے جائیں جو زیادہ تر علماء کے مخصوصات ہیں، ان کی اسپیشلٹی ہیں، تاکہ براہ راست عوام بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور جو اس زمانے میں اسلام سے بہت دور جا پڑے ہیں یعنی ان کو رہنمائی ملے۔ چنانچہ یہ ضرورت بھی مصر کے ایک روشن خیال عالم میرے دوست اور رفیق درس شیخ محمد ابو زید نے پوری کر دی۔ میرے دوست اور رفیق درس، کس کے درس میں؟ یہ ان کے دوست تھے شیخ محمد ابو زید کے، یعنی ساتھی ہیں عبد الرزاق ملی آبادی کے، اور اصل کتاب کا اختصار ہدی الرسول کے نام سے شائع کر دیا۔ یہ اردو ترجمہ اسی کتاب کا ہے۔ دعا ہے کہ خدا اس کے ذریعے مسلمانوں کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مقدمہ ہے شیخ محمد ابو زید مصری کا۔ شیخ محمد ابو زید مصری اس کتاب سے پہلے کچھ عرض داشت پیش کرتے ہیں۔ حمدن و سلامن، کیا معنی اس کا؟ مختصر انداز ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم کہنے کا۔ حمدن و سلامن، کتنی مختصر ہے عربی زبان، کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات کہی جا سکتی ہے۔ اس میں تمام لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ واحد کی عبادت کریں اور اس دین متین، متین کس کو کہتے ہیں؟ متین کا لفظ کس سے ہے؟ متن سے۔ متن کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ کو۔ جی ہاں، ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کہتے ہیں۔ متن کہتے ہیں کسی چیز کے سالڈ مضبوط حصے کو، جیسے راک ہوتی ہے نا۔ تو دین متین یعنی جو مضبوط دین ہے، اصل دین ہے، خالص دین ہے، اس کی پیروی کریں جو اللہ نے ان کے دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کیا جائے اور سنت عملی پیش نظر ہو کہ جس کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حنیف کی توضیح اور تفسیر کی۔ ضرورت ہے کہ آغاز وحی سے، یعنی ضرورت کس بات کی ہے کہ آغاز وحی سے تکمیل دین تک پورے زمانے کی حیات نبوی سامنے ہو۔ کب سے کب تک؟ آغاز وحی سے جب تک دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، جو ہمیں مشعل راہ کا کام دے سکے۔ اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب امام ابن قیم کی زاد المعاد ہے، جس نے اس مقصد کو نہایت آسان کر دیا ہے، مگر چونکہ وہ بہت طویل تھی اور ہر کس و ناقص کون ہوتا ہے؟ کس و ناقص ہر انسان، عام لے مین، اس کے مطالعے میں نہ آ سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے مختصر کر دیا تاکہ نفع عام ہو اور ہر کوئی فیضیاب ہو سکے۔ الدین یسر، صدر اول، صدر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں مراد ہے پہلا دور۔ صدر اول میں دین کا علم اور تعلم بالکل آسان تھا، یعنی جب دین آیا تو اس وقت دین کیسا تھا؟ آسان طریقے سے سیکھا سکھایا جاتا تھا۔ علماء سنت نبوی کا علم حاصل کرتے، پہلے خود عمل کرتے، پھر اپنا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کرتے اور عمل کا مطالبہ کرتے۔ امت کے افراد ان کی حالت دیکھ کر متاثر ہوتے اور خود بھی عمل کرنے لگتے۔ اس طرح دین پھیلتا تھا۔ دین پھیلانے کا کیا طریقہ تھا؟ لوگ علم حاصل کرتے، عمل کرتے، لوگوں کے سامنے عملی نمونہ قائم کرتے، لوگ ان کو دیکھ کے متاثر ہوتے اور پھر وہ بھی دین سیکھنے لگ جاتے، اور یہی اصل طریقہ ہے۔ درمیان میں کوئی چیز سد راہ نہ ہوتی۔ سد کس کو کہتے ہیں؟ بند، بیریئر نہ بنتی۔ اس وقت امت کے لیے دین کا معاملہ بالکل آسان تھا، کیونکہ اول تو خود یہ دین ہی بہت آسان، صاف، مفید اور ہر طرح کے اختلاف اور گنجلک سے دور ہے، کنفیوژن سے دور ہے۔ پھر اس زمانے کے علماء کا عملی نمونہ خاص طور پر مؤثر تھا، یعنی دین بھی سمپل، بغیر کسی بحث مباحثے کے آسان تھا، اور سکھانے والے بھی باعمل تھے۔ لوگ علماء کا عمل دیکھتے تو خود بھی شوق پیدا ہوتا اور ان کی اتباع و پیروی پر لگ جاتے۔ اس وقت کے علماء رسول کے واقعی جانشین اور امت کے لیے قدوہ یعنی نمونہ تھے۔ دین مشکل کب سے ہوا؟ دین کا معاملہ اس دن سے پیچیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کنفیوزڈ، یعنی کنفیوژن والا اور گنجلک اور ناقابل حل اور مشکل ہو گیا
جب سے علماء نے طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عملی تعلیم سے روگردانی کی اور کتب فقہ کے مجادلات کس کی جمع ہے؟ مجادلہ کی. مجادلہ کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑے، بحث، مباحثے. کتب فقہ کے مجادلات اور قیل و قال کیا ہوتی ہے؟ بحث مباحثے. کہا گیا، اس نے کہا کو اپنا شیوا یعنی طریقہ بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف جتھے کیا ہوتے ہیں؟ گروہ اور فرقے قائم ہو گئے. ہر فرقے نے اپنے طریقے کی پچ کی بکثرت کتابیں لکھی، یعنی اپنے مرضی اور اپنے طریقے پر. یہی نہیں بلکہ ان کتابوں کی شرح تیار کی. کتاب لکھی، پھر اس کی تشریح لکھی، پھر شرحوں پر حاشیے چڑھائے، وہ سائڈ پر، پھر حاشیوں پر بھی حاشیے لگائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض کتابیں سمپل، صاف، آسان نہیں ہوتی، بلکہ اس طریقے پر ہوتی ہیں کہ پہلے اوپر ایک بات لکھی ہوتی ہے، پھر لکیر لگا کے نیچے لکھی ہوتی ہے، پھر اس کی سائڈ پر کچھ سیدھی لکھی ہوتی ہے، پھر ایک اور کنارہ ہوتا ہے اس پر اور ٹیڑھی ٹیڑھی لکھی ہوتی ہے. یعنی اصل علم کا یہ حال ہو گیا. حاشیے، حاشیوں پر حاشیے، اور پھر اس پر حواشی، اور پھر اس کے یعنی کتاب لکھی گئی، پھر اس کی شرح لکھی گئی، پھر شرح کا حاشیہ لکھا گیا، پھر حاشیے پر حاشیہ لکھا گیا. اس طرح دین مشکل ہو گیا. اسی قدر نہیں، یعنی صرف چلو اتنا بھی ہوتا تو خیر تھی، بلکہ خود اپنی بھی تقسیم کر دی اور مختلف مدارج اور مراتب قائم کر دیے. مجتہد مطلق، مجتہد مذہب، مفتی مذہب، مرجح مذہب، مقلد مذہب. پھر ستم یہ کیا کہ مخلوق خدا کو مجبور کرنے لگے کہ دین کو صرف ان کی کتابوں سے حاصل کریں. یعنی پہلے خود یہ سارے کام کیے، پھر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کی پیروی کریں. اور ان قیود کس کی جمع ہے؟ قید کی. اور شروط شرط سے، اور رموز رمز اشارے، ان پر کار بند ہوں، یعنی ان کے پوری طرح پابند ہو جائیں، جو انہوں نے اپنی عقل اور رائے سے قرار دے رکھے ہیں. بے شمار قیدیں اور شرطیں ہیں. انسان دیکھتے ہی گھبرا جاتا ہے اور کسی طرح سمجھ نہیں سکتا کہ ان میں حق کتنا اور باطل کتنا. کیا یہ ری ایکشن ہماری نئی نسل میں نہیں ہوا؟ جب دین کو اس انداز سے پیش کیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسا معمہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور وہ اس سے بالکل ہی دور چلے گئے. ایک بہت بڑا سبب ہے الحاد پھیلنے کا اور دین سے دور ہونے کا، دین کو اس طریقہ کار پہ پیش کرنا. اس کتاب اور کتب فقہ میں فرق، یعنی یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو واضح کر رہی ہے، اور دیگر فقہ کی کتابیں جو ان میں فرق کیا ہے. اگر آپ اس کتاب اور کتب فقہ کے مابین موازنہ کریں، یعنی کمپیریزن کریں، تو صاف طور پر نمایاں فرق پائیں گے. کوئی باب لے لیں، مثلا باب وضو، غسل، تیمم. اس کتاب میں دیکھتے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان مسائل میں شریعت کا حکم کیا ہے. حالانکہ جامعۃ الازہر میں ہم نے باب وضو 3 مہینے میں پڑھا، مگر وضو کی حقیقت اور سہولت سمجھ میں نہ آئی. یہاں تک کہ اس کتاب نے آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا. ہم میں بطیر جامعۃ الازہر میں 12 اور 15 برس رہتے ہیں، اور مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کی اکثر کتابیں پڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ فضیلت کی سند بھی مل جاتی. وہ عالمہ فاضلہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، تو اسی سے فضیلت کی سند ہے. لیکن جب آخر میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اتنی کتابیں رٹ جانے کے خود اس مذہب کی بھی تحقیق حاصل نہیں ہوئی. دوسرے مذاہب کی تحقیق اور تفسیر اور حدیث کا علم تو بہت دور رہا. چنانچہ ہم ہمیشہ حیرت و اضطراب میں پڑے رہتے ہیں اور اختلافی مسائل میں طریقے ترجیح تک نہیں جانتے، یعنی ترجیح کس طرح دی جائے. یہ نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جب علماء مصر کی یہ حالت ہے، جو اس وقت دنیا اسلام میں خاص علمی وجاہت رکھتے ہیں اور جن کی جامع ازہر دنیا بھر کے لیے مشہور ہے، تو ہندوستان میں مذہبی علوم کے پڑھنے والوں کی کیا حالت ہوگی. جب علماء کی یہ حالت ہے تو عوام کو کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں پر چلیں، حالانکہ وہ اپنے علماء کی یہ حالت دیکھتے ہیں اور اپنے سامنے کوئی ایسا عملی نمونہ نہیں پاتے جس کی پیروی کی رغبت ہو. یعنی اس کے دوسری طرف اور مشکل کیا ہے کہ اتنی باتیں تو لکھی ہوئی ہیں لیکن عمل کہیں نظر نہیں آتا. دین کے مشکل ہو جانے کی بڑی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اس کا حاصل کرنا ان بڑی بڑی ضخیم کتابوں پر موقوف ہو گیا. موقوف کا کیا معنی؟ رک گیا. کہ اگر کوئی بڑی کتاب نہیں پڑھ سکتا تو گویا وہ دین سے بالکل ہی محروم ہے. جو عبارت میں متعارض اقوال، کیا معنی ہے متعارض اقوال؟ باہم ایک دوسرے سے ٹکرانے والے پیچیدہ مسائل. پیچیدہ مسائل کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایسے دقیق باتیں اور الجھی ہوئی باتیں کہ جو عوام کی دلچسپی کی نہیں، اور گوناگوں قیود و شروط سے. چنانچہ ان کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں،
مستحبات ہیں، مبتلات ہیں، پھر مکروہات کا سلسلہ ہے، کراہیت تحریمی ہے، کراہیت تنزیہی ہے. غرضے کی کتب فقہ کا ہر باب اس طرح کی بے شمار اصطلاحات سے بھرا ہوا ہے. باب وضو ہو یا باب صلاۃ، نکاح ہو یا طلاق، ہر جگہ یہ اور اسی قسم کے الفاظ نظر آتے ہیں جن سے بجز تشویش ذہن کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. علاوہ ازیں ان کتابوں میں طرح طرح کے ایسے مسائل موجود ہیں جو کبھی واقع بھی نہیں ہوتے. یعنی بعض ایسی بحثیں لکھی ہوئی ہیں کہ جن کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کام آنے والی بھی نہیں، ساری زندگی بھی آپ کو عمل نہیں کرنا ان پر، لیکن اس کے باوجود آپ کو پڑھنا کیونکہ وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. وہ محض فرض و تخمین کی پیداوار ہے، یعنی لوکانیات اور ہائپوتھیسز اور مفروضے اور صرف تخیلاتی باتیں جن کا اس زمین پر کوئی وجود نہیں، اور ذہن اور دماغ کی اختراع ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے جو ذہن کو تشویش لاحق ہوئی، جیسے آپ میں سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر بازو پہلے دھو لیے جائیں اور پھر چہرہ دھویا جائے اور پھر پاؤں تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ کیا اس سوال کی کوئی ضرورت تھی؟ ایسے سوالات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جب دین نے ایک سیدھا سادہ طریقہ بتا دیا تو آپ اس پہ چلتے چلے جائیں، آپ کو الٹا ہونے کی ضرورت کیا ہے اور پھر اس پہ سوال کر کے وقت ضائع کرنے اور الجھانے کی. تو اس قسم کے جو سوالات شیطانی وسوسوں سے آتے ہیں، ان سوالات کو وقت گزارنے کا ایک ذریعہ بنا لینا اور اس پر بحث در بحث کرتے چلے جانا، یہ حقیقی زندگی سے بہت دور جانے والی بات ہے. ان سے کوئی علم بھی حاصل نہیں ہوتا، البتہ دماغ پریشان اور فکر پراگندہ الجھتی ہے. ظاہر ہے عوام نہ انہیں سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان پر عمل ہی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نہ تو خدا کے احکام ہیں اور نہ ان پر کار بند ہونے کا اس نے حکم دیا ہے. یعنی بہت سے مسائل ان کتابوں میں ایسے ہیں جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، لوگوں کے سوال ہیں اور غیر ضروری اور غیر حقیقی مسئلے مسائل ہیں جن کے اوپر کئی کئی سال لگاتے ہیں، پھر ایک روب جھاڑتے ہیں کہ اتنے سال دین پڑھا ہے. شریعت قرآن کے اندر ہے. شریعت کا پہلا ماخذ کیا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پڑھ چکے ہیں آپ. لیکن چلیے ان آیتوں کو آپ اگر ایک کوئک اس میں دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے صرف قرآن مجید نازل کیا اور حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو. پھر فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. and so on. معنی کیا ہے؟ اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یعنی دین پر عمل کرنا تو دور کی بات، الٹا دین کا مذاق اڑاتا تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یہ سب قیامت کے دن کی حسرتیں ہوں گی. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اور اس وقت کیا جواب ملے گا اس کو؟ کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آ چکی تھیں، آیات آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. اور فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں. بشارت کس کے لیے ہے؟ جو صرف سنتے نہیں بلکہ کیسے سنتے ہیں؟ غور سے سنتے اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور عقل مند لوگ ہیں. پھر فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. یعنی ایک بات کئی بار آئی ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ پائے.
اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. آپ قرآن سنتے ہیں تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے. پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. شریعت کا دوسرا ماخذ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی دلیل میں یہ تمام تر آیات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ وہ کلام الہی کی شارح اور مفسر ہے. سنت کا مقام کیا ہے؟ وہ قرآن کی شارح ہے اور تفسیر کرنے والی ہے، اس کی وضاحت کرنے والی ہے. اچھا ایسا ہی ہے. اور اگر حدیث قرآن کے مخالف آئے تو پھر بھی عمل کریں گے اس پر. کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہو. یہ ایک غلط فہمی ہے جو دلوں میں ڈالی جاتی ہے، ایک بھلاوا ہے. اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف ہے ہی نہیں. حدیث کا مقام کیا ہے؟ سنت کیا چیز ہے؟ قرآن ہی کی وضاحت اور تفسیر و تشریح. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر کیا کیا؟ قرآن کی تفسیر کی، عمل سے بھی اور قول سے بھی. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے بیان کے لیے آئے ہیں. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان چیزوں کی خصوصی وضاحت کے لیے جس میں پچھلی قومیں اختلاف کر رہی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ آئندہ کی بھی تمام آیات کو دیکھ لیجئے، ان کا ترجمہ پڑھ کے ملاحظہ کیجئے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ یہ تمام آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کو واضح کرتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے علماء کا اعراض. ایکچولی میں چاہتی یہ تھی کہ مقدمے کے بعد میں اصل کتاب شروع کروں تاکہ آپ کو کتاب کی قدر و قیمت اور اس کو پڑھنے کا مقصد بھی واضح ہو سکے. چلیے پیج 21 کو دیکھیے اب. لیکن مائی ہماری ساری باتوں کے باوجود جب ہم علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ لوگوں کو اس ہدایت کی تلقین کرو، اس صراط مستقیم کی طرف دعوت دو تاکہ سب ایک پیشوا کے زیر علم آ جائیں. علم جھنڈے کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آ جائیں، جو ان میں اتفاق اور یگانگت پیدا کر کے اختلاف اور افتراق کو دور کر دے، اور دین اسلام اپنی تمام سہولتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو، اور اپنے عمل کی آسانیوں کے ساتھ مغرب و مشرق، شمال و جنوب میں سیل رواں کی طرف پھیل جائے.
جب یہ صدا بلند کی جاتی ہے تو ادھر سے جواب ملتا ہے تم اجتہاد کی دعوت دیتے ہو، مذاہب اربع کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہو، ائمہ اربع کے فضل اور تقدس پہ حرف گیری کرتے ہو. یعنی اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ ڈائریکٹ قرآن اور سنت کی طرف. حالانکہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے، صرف وہی کہتے ہیں جس کا بار بار خود خدا نے حکم دیا ہے، یعنی سنت نبی کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم. ائمہ اربع کا کیا مقام تھا؟ ائمہ اربع کو ہم کیسا سمجھتے ہیں؟ اپنا سرتاج ہمارا یقین ہے کہ ائمہ اربع اور ان کے قبل اور بعد کے تمام ائمہ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے. ہم ایک ایک کے قدردان ہیں. انہوں نے دین کی حفاظت کی، بے کم و کاست ہم تک پہنچا دیا، لہٰذا ہم ان کی حد سے زیادہ تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے احسانات کے شکر گزار رہتے ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم ان کی آراء اور اقوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہ ترجیح دینے لگے. احترام اپنی جگہ، تعظیم اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر، تمام انسانوں کی بات سے، تمام علماء کی بات سے اوپر. یہ بالکل ایسے جیسے آپ اپنی والدہ کی بات مانتی ہیں، اپنے والدین دونوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہو تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اور یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسی بات کریں گے جو ٹکرائے گی. بعض اوقات ان کو اصل بات نہیں پتا ہوتی تو وہ آپ کو ایسا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جو آپ کی بات کے مخالف ہوتا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ کا حکم آ جائے تو پھر سب کا حکم پیچھے چلا جائے. اب آپ کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو پیچھے کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ آپ نے ان کی تعظیم میں کمی کر دی. آپ نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی تو آپ نے تعظیم میں کمی کی نا؟ نہیں کی. تعظیم اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی جگہ. تو اسی طرح عام حالات میں بھی، روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ کا واسطہ کئی بار اپنے والدین کے ساتھ اسی قسم کے معاملات میں پیش آیا ہوگا کہ وہ ایک بات کہتے ہیں، سنت کچھ اور کہتی. کہ نہیں ہوا؟ کبھی نہیں ایسا ہوا؟ ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. وہ ایک کام کرنے کو کہتے ہیں اور مسنون طریقہ کوئی اور ہے، قرآن کا حکم کچھ اور ہے. پھر جب آپ ان کی بات نہیں مانتے تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے دین نے تمہیں یہی سکھایا، تم دین پڑھ کے باغی ہو گئے. یہی جملے ہوتے ہیں نا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں، یہ ایک مغالطہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. دین ہمیں نہ ماں باپ کی نافرمانی سکھاتا ہے، نہ بے احترامی سکھاتا ہے، لیکن دین کا اپنا ایک مقام ہے. خدا کی بات، رسول کی بات، اس کا اپنا ایک مقام ہے. اور ہمارا امتحان کیا ہے کہ جہاں سارے انسانوں کے مقابلے میں خدا اور رسول کی بات آ جائے وہاں باقی سب کو کیا کرو؟ ادب اور احترام کے ساتھ ایک طرف کرو اور ان کی بات لے لو. اگر اس کو کوئی اسی طرح انٹرپریٹ کرے اور جیسے عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ تم دوسروں کا احترام نہیں کر رہے، تو یہ بات درست نہیں، یہ الزام صحیح نہیں. خود ائمہ نے بھی ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا اور حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سامنے آ جائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دو. کیوں نہیں؟ یہ لوگ سنت کے سب سے زیادہ پابند اور سب سے بڑے داعی تھے. ائمہ کی کتابیں، کون نہیں کہہ سکتا کہ ان ائمہ نے محض اپنی آراء اور اقوال کے لیے مذہبی کتابیں تصنیف کی اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کی ہدایت کی. یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات. بلا شبہ ہر ایک نے ان احادیث کی ایک ایک مسند چھوڑی ہے جو ان تک پہنچی ہے اور جن سے وہ مسائل کا استنباط کرتے تھے. باقی اور جس قدر کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں ان کی نہیں ہیں، بعد کے لوگوں نے تصنیف کی ہیں تاکہ ان کے اجتہادات مدون کریں، ان کے فتاوی پھیلائیں. پھر جو زمانہ گزرتا گیا ان کتابوں کی تعداد بڑھتی گئی، لوگوں نے نئے نئے مسائل اور نئے نئے احکام کا اختراع شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہزارہا مجلدات کا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ جن کے مؤلفین، شارحین اور حاشیہ لکھنے والوں کے ناموں کا شمار بھی مشکل ہے.
کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ کتابیں کتب خانوں میں بطور تاریخی یادگاروں کے محفوظ رکھی جائیں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ علماء ان سے ورزش ذہن اور توسیع فکر کا فائدہ اٹھائیں اور اختلافات حالات سے پیدا ہونے والے مسائل میں ان کے مؤلفین کی آراء سے بصیرت حاصل کریں. یعنی یہ ہمارا ایک علمی سرمایہ ہے، لیکن اس علمی سرمایہ سے ایک عام شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ کس کے لیے ہے؟ علماء کے لیے. وہ ریسرچ میں ان سورسز کو یوز کریں، لیکن ایک عام شخص کو جسے دین پر عمل کرنا ہے ان ساری بھول بھلائیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں. علماء کے فرائض. ہر زمانہ میں علماء کا فرض ہے کہ قوم کی سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی ضرورتوں پر غور کریں، وسائل ترقی معلوم کریں اور امت کے لیے ایسے اصول اور قواعد وضع کریں جو اصول دین کے مطابق ہوں. کیا فرض بنتا ہے ہر دور میں علماء کا؟ کہ وہ اجتہاد کر کے، سخت محنت اور جد و جہد کر کے اس دور کے ضروریات کے مطابق لوگوں کے سامنے مسائل کا حل پیش کریں، اس کو عملی زندگی سے ریلیٹ کریں. ورنہ تو پھر ہمارا دین آج کے دور کے لیے نہیں ہے. یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ بیکورڈ ہے. 1400 سال پرانی بات آج کیسے عمل کی جا سکتی؟ یہ بات مسلمانوں کے اندر سے بھی ہوتی. وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر اجتہاد کا دروازہ بند سمجھا جاتا ہے کہ اب بس جو کہا جا چکا سو کہا جا. آج کے دور میں کوئی کچھ مزید نہیں کہہ سکتا، بس جو وہاں ہے وہی لے لو. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بند کیا ہے، نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، اجتہاد کا دروازہ اور علماء کی کوششوں پر بین نہیں لگایا. یہ وہ دروازہ بند نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ختم رسالت تو ہوئی ہے، ختم نبوت تو ہوئی ہے، لیکن ختم تحقیق اور ختم اجتہاد اور ریسرچ نہیں ہوئی. کیوں؟ ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں. جیسے آج کے دور میں ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، یا لاؤڈ سپیکر یوز کر رہے ہیں، یا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اور بہت سے جدید وسائل ان کا استعمال کر رہے ہیں. اب ان حالات کے بدلنے سے اور طریقوں کے بدلنے سے لازمی طور پر ہمیں بعض مقامات ایسے بھی ملیں گے کہ جن میں ہمیں شریعت کا حکم معلوم کرنا ہوگا. اب شریعت میں اصول تو دے دیے گئے، لیکن اصول جو ہیں وہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، ان کا ایک مخصوص سائز ہے. اور بعد میں کیا بتایا گیا؟ بعد کے لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر قیاس کر کے اجتہاد کر کے کیا کریں؟ آج کے دور کے مسائل کا حل تلاش کریں. یہ ہے دراصل کرنے کا کام. اور جب ہم نے یہ کام ختم کر دیا، روک دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں نا، پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے اونٹ پر نماز پڑھتے تھے. کسی کو یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ جہاز پر نماز کیسے پڑھے اور قبلے کا رخ کدھر دیکھے؟ تھی ضرورت؟ اگر ہم اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں تو آج اس مسئلے کا جواب کون دے گا پھر؟ یعنی کہ پھر مشکل پیش آئے گی. اب یہ صورتحال نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور نہ ہی کہاں تھی بعد کے زمانوں میں. اب اس کے لیے لازمی آپ کو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اسٹیمپیڈ سے پھر ہزاروں مارے جائیں گے. تو آپ کو انسانی جانیں بچانی ہے یا پھر علماء سر جوڑ کے مسائل کا حل نکالیں. تو ہمارا دین جو ہے وہ انسانوں کے لیے، جس طرح انسانی سوچ جامد اور ساکت نہیں ہو سکتی، اسی طرح دین کے اندر بحث اور ریسرچ وہ بھی جامد و ساکت نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ بس وہ ایک جگہ آ کے رک گیا، 4 صدی پہ رک گیا یا 5ویں پہ رک گیا اور ختم، اب اس کے بعد آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں ہو سکتا. چلیے تھوڑا سا اور اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم کتاب کے اصل تک پہنچ جائیں. اسلامی شریعت 2 قسم کے احکام پر مبنی ہے. شریعت 2 طرح کے احکام پر مبنی ہے. ایک قسم تو ایسے احکام کی ہے جن میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتے ہیں، جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات، جن کی ایک خاص شکل اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، جس میں کسی تبدل کی گنجائش نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں، تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ عبادات اپنی موجودہ ہیئت اور احکام کے ساتھ ہی مفید ہیں. یہ ہمیں یکجہتی کی طرف لے جاتی ہیں، ہمارے اندر نظام اور ڈسپلن پیدا کرتی ہیں، ہمیں ان تمام اجتماعی ترقیوں کے لیے تیار کرتی ہیں جو ہر زندہ قوم کے لیے ضروری ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو احکام اول دن سے دیے تھے وہی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے.
زمانہ خواہ کتنا ہی بدل جائے مگر ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ دوسری قسم ان احکام و مسائل کی ہے جو امت کے عام دنیاوی حالات اور معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا صلح اور جنگ، بین الاقوامی تعلقات، تعلیم اور تربیت، تجارت، صنعت و حرفت، تعزیرات وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ حالات کبھی ایک حالت پر نہیں رہتے، ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں شریعت کے احکام بھی اٹل نہ ہوں۔ چنانچہ شریعت نے یہی کیا، اس نے ان کے لیے عام اصول اور قواعد تو وضع کر دیے، لیکن جزئی اور تفصیلی احکام دینے سے احتراز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اصول اور قواعد دے دیے ہیں، ہمیں پرنسپلز دے دیے ہیں، لیکن تفصیلات ہر دور کے مطابق طے کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ امت کے لیے دنیاوی ترقیوں کا راستہ پوری طرح کھلا رہے۔ اسی لیے تو ہمارا دین دنیا کے ساتھ چل سکتا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہے۔ ایک طرف شریعت نے یہ کیا اور دوسری طرف علماء اور محققین اور دانشوروں پر فرض کر دیا کہ مختلف حالات میں اپنے فہم اور اجتہاد سے قوانین بناتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے اہل شورا اپنے زمانے کے حالات کے لیے قوانین وضع کرتے تھے جن میں ان کلی اصول کی پابندی ملحوظ رہتی تھی جو اللہ کی شریعت نے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ اصول اپنے معنی اور مفہوم میں اتنے وسیع اور ہمہ گیر ہیں کہ ان تمام گوناگوں حالات کو محیط ہو جاتے ہیں۔ محیط یعنی اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، سب کو شامل کر لیتے ہیں، جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے تھے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ بس ہمارے زمانے کے علماء کا بھی فرض ہے کہ امت کی باگیں اپنے ہاتھ میں لیں، شریعت کے کلی اصول کے ماتحت حسب ضرورت نئے نئے قوانین بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر نئی بات کے سامنے پتھر کی طرح سخت ہو جائیں اور قوم پر ترقی کا راستہ بند کرنے لگے، کافر و فاسق ہونے کے فتوے جیبوں میں لیے پھریں۔ یہ نہیں ہے علماء کی شان اور ناکام کہ کسی کو کافر اور کسی کو فاسق ہونے کے فتوے لے کر جیبوں میں پھریں، ہر مخالف کو ملحد اور زندیق کے نام سے پکارنے لگے، نیز ایسے بھی نہ ہو جائیں کہ ہر مغربی چیز کے دل دادا بن جائیں اور تقلید یورپ میں شریعت اور خصوصیات امت کو پس پش ڈال کر مسلمانوں کی بربادی کا باعث بنے، بلکہ ان کا راستہ درمیانی اور معتدل راستہ ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط۔ افراط کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، اور تفریط کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا۔ ایک طرف امت کا رشتہ شریعت سے جوڑے رہیں، دوسری طرف زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی رہنمائی اور قیادت کریں۔ اس صورت میں کتب فقہ علماء کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، وہ انہیں دیکھیں اور معلوم کریں کہ دوسرے زمانے میں علماء نے کس طرح قانون بنائے، نئے حالات میں کیا حکم دیے۔ اگر ان کے قوانین اور فتاوی میں اس زمانے کے علماء کو کوئی چیز پسند آ جائے اور سمجھے کہ آج بھی امت کے لیے مفید ہوگی تو فوراً لے لیں، یا کچھ قطع و برید کر کے مناسب حال بنا لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ یہ تو کسی حال میں بھی درست نہیں کہ ہم ان کتابوں کو مقدس مان کر ان کی عبادت شروع کر دیں۔ یعنی فقہ کی کتابیں جو ہیں مسائل کی، ہمارے لیے یہ لازم نہیں کہ ہم انسانوں کے فتاوی کو وحی الہی سمجھ کر ان کی سطر سطر کو اختیار کریں اور اختلاف کرنے کو ناقابل معافی گناہ سمجھیں۔ یعنی اگر کوئی نہ لے تو اس کے اوپر کافر و فاسق کا فتویٰ لگائیں۔ لیکن افسوس ہمارے زمانے کے علماء نے امت کی رہنمائی کا فرض بالکل پس پش ڈال دیا، اپنے اوپر عجز اور نااہلی کی مہر لگا لی، تقلید کو شیوا بنا لیا، تن آسانی کے دل دادا ہو رہے۔ اس لیے محنت کرنے کی بجائے ان کتابوں ہی کو قبلہ حاجات قرار دے دیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ محنت، کیونکہ اجتہاد میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سخت محنت کرنی پڑتی۔ ہم نے سخت محنت کا راستہ تو چھوڑ دیا اور جو پہلی کتابوں میں لکھا وہی نکال کے نقل کر کے لوگوں کو فتاوی دے دیے، اور ان کی غلامی و اسیری کچھ اس طرح بھاگ گئی کہ آزادی کا نام تک نہیں لیتے۔ افسوس ہمارے علماء خود پست ہو گئے، امت کی پستی کا باعث ہوئے۔ یعنی آج امت کی پستی کیوں ہوئی؟ علماء نے محنت چھوڑ دی، دین کے راستے پہ کوششیں کم ہو گئیں۔ سب کا نہیں لیکن عمومی صورتحال یہی ہے، اور اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری سے خود مذہب کو پست کر رہے ہیں۔ بس ستم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پر ان کتابوں کی اتباع اور ان کے مصنفین کی تقلید ضروری ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی روگردانی کرے اور کہے میرے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کفایت کرتی ہے، تو اس پر زندیق ہونے اور ملت سے خارج ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ گمراہ ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی حرام ہے۔ حالانکہ ائمہ کرام نے اسے نہ کبھی پسند کیا، نہ اس پر عمل کیا، نہ کسی کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے برعکس ائمہ کا مسلک کیا تھا؟
ان کا مسلک تو یہ تھا کہ دین کے اندر اس وقت تک کوئی بات قبول نہ کرو جب تک کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے اس کی دلیل نہ پالو. ائمہ نے تعلیم کیا دی؟ کیا لو؟ جس کے پیچھے دلیل ہو. دلیل یعنی دین پر بھی عمل کس طرح کرو؟ دلیل کے ساتھ کرو. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اسی لیے ایک جلیل القدر امام کا قول ہے اذا وجدتم قولی بخلاف قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا بقولی ارض الحائط. اگر میرے کسی قول کو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاؤ تو میرے قول کو دیوار پہ پھینک دو. حائط دیوار کو کہتے ہیں. کل کلام یؤخذ منہ ویرد علیہ الا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کا قول مانا اور رد کیا جا سکتا ہے، یعنی عام انسانوں کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے قول رسول کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں تو وہی پا کر کہتے ہیں، یعنی وہی کے ذریعے بولتے ہیں جو غلطی سے مبرہ ہے. ایک امام نے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کی گفتگو لکھ رہا ہے تو منع کیا اور کہا اتکتب عنی رأیا فتجعلہ دینا للناس وربما ارجع عنہ غدا. تم میرے خیالات لکھ رہے ہو تاکہ لوگوں کے لیے شریعت بنا دو، حالانکہ بہت ممکن ہے کہ کل میں ہی انہیں بدل دوں. اور ایسا ہوا کہ انہیں بدلا گیا. یہ ہے ائمہ کے اقوال. ان الحکم الا للہ. اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس میں آپ یہ ساری آیات پڑھ سکتے ہیں خود. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. اور ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات جو آپ اتباع سنت میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یا پھر پڑھیں گے اس سبجیکٹ میں. اب اس کے بعد امام ابن القیم کا مقدمہ ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں اپنی اس کتاب کے بارے میں. امام ابن قیم کہتے ہیں رب یسر وأعن یا کریم. کبھی آپ نے بھی ایسے دعا مانگی؟ رب یسر وأعن یا کریم، اے رب آسان کر دے اور مدد فرما، اے کرم کرنے والے رب. وصلی اللہ علی سیدنا محمد الامیین وعلی آلہ الاکرمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. قیامت کے دن بندے سے دو سوال ہوں گے. کس کی عبادت کرتے تھے؟ رسول پر ایمان لائے تھے؟ پہلے سوال کا جواب لا الہ الا اللہ ہوگا، بشرطے کہ اس کی معرفت ہو، اس پر ایمان ہو اور اس کے مطابق عمل ہو. دوسرے کا جواب اشہد ان محمدن رسول اللہ، بشرطے کہ معرفت ایمان، اطاعت اور فرما برداری کی شہادت کے ساتھ. تو ایمان اصل میں کس چیز کا نام؟ معرفت کا. کیوں ڈرتے ہیں بولتے ہوئے؟ ایمان آتا ہی معرفت سے ہے. ایمان کا مطلب کس چیز کو مان لینا. مثلا میں اس کو گھڑی مانتی ہوں، آپ کو کیسے مانتی ہے؟ تو گھڑی ہے ہی نہیں، تو میں کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گی؟ کیسے پروف کروں گی؟ کیونکہ یہ وقت بتاتی ہے، اس میں گھنٹے کی سوئی ہے، منٹس کی ہے، سیکنڈز کی ہے، اور یہ چل رہی ہے اور یہ ہر گھنٹے کے بعد اپنا وقت بدلتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں میں کس بنیاد پہ کہہ سکتی ہوں؟ اگر مجھے پتا ہو کہ گھڑی کیسے ہوتی. جس بچے کو مثلا اگر آپ دیہات میں کسی بچے کے پاس لے جائیں جس نے نہ کبھی گھڑی دیکھی نہ بوجھی، اگر آپ اس سے پوچھیں یہ کیا ہے تو کیا بتائے گا؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. ہاں، اور اگر آپ اسے کہیں کہ اس کو گھڑی مان لو تو کہ ہاں میں نے گھڑی مان لیا. یہ کیا کرتی ہے یہ نہیں مجھے پتا، یہ کس کام کے لیے یہ بھی نہیں پتا. اس کو لینا چاہتے ہو، اس کے لیے تو ایک کھلونا ہے، اس کو کیا پتا یہ کیا ہے. تو اس کا اس گھڑی کو ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں، کوئی شعور نہیں، کچھ نہیں. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. کون ہے اللہ؟ کیا قدرت ہے اس کی، کیا صفات ہے اس کی، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ ماننا کیا ماننا ہو؟ تو اصل بات کیا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یا بنیاد کیا ہے ایمان کی؟ معرفت. جاننے کے بعد اس کو ماننا، کیونکہ جس چیز کو آپ جانتے نہیں اس کو ماننا بھی بمانا ہے، اس کے ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے، رسول، وحی کے حامل، مخلوقات میں بزرگ ترین، اللہ اور بندے کے مابین سفیر ہیں. کون ہے محمد بن عبداللہ؟ اتنا ہی کافی. ایسے میں نہیں پڑھا سکتی کہ آپ کا دماغ سو رہا ہو. جب جاگ رہے ہوں گے پھر پڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، نہیں اٹس ٹو مچ، کافی دیر ہو گئی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. اس لیے
دیکھیں مجھ پر بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آتا ہے نا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو لوگوں کو، ان کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ مت ڈالو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.